پھر یہی وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے آپ کے تیسرے خلیفہ کے قتل کا حکم دیا تھا اور کفر کا حکم دیا تھا۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت میں اتنی زیادہ تکفیر ہے کہ یہ بھی کافر ہو گیا، یہ بھی کافر ہو گیا، اس کی ابتدا اصل میں ان کے بڑوں نے کی تھی۔ مثال کے طور پہ مالک ابن نویرہ کو کافر قرار دے دیا، قتل کروا دیا۔ یہ کام کس نے کیا؟ خالد ابن ولید نے کیا، ان کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابوبکر نے کیا۔ مالک ابن نویرہ کی بیوی کی عزت کو وسیلات لوٹا۔ مالک ابن نویرہ صحابی رسول کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پہ رکھ کے اس پہ کھانا پکایا۔ یہ تو تاریخ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ لوگ اسلام سے متاثر ہو جائیں، کون سا اسلام؟ اگر اسلام محمدی علوی ہے اس سے متاثر ہونا چاہیے، لیکن دنیا کے سامنے یہ اسلام پہنچ رہا ہے کہ خالد ابن ولید صحابی رسول کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، اسی رات اس کی بیوی کی عزت کو لوٹ رہا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں کہیں کہ جی اسلام اچھا ہے، تو قطعاً خالد ابن ولید والا اسلام اچھا نہیں ہے۔ اب انہوں نے تکفیر کی جناب عثمان کی، اور فرماتی تھی اقتلوا ناثلا فقد کفر۔ ان کی شکل ملتی تھی مدینے کے ایک لمبی داڑھی والے یہودی سے، تو محترمہ نے نام رکھا ہوا تھا ان کا ناثل، نون عین سے لام، ناثل، کہ مار دو اس ناثل کو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ کس کو؟ تیسرے خلیفہ کو۔ ان کی کس نے مروایا؟ جناب عائشہ نے مروایا۔ طلحہ زبیر ساتھ تھے، حتیٰ طلحہ نے اس کی قتل سے پہلے بیت المال پہ قبضہ کر لیا تھا، مار دیا ان کو۔ مارنے کے بعد یہ محترمہ نکل کے مدینے کے حالات خراب ہوئے، مکے پہنچ گئی۔ مکے میں ان کو خبر ہوئی کہ یہ مار دیا گیا ہے، خوشی کا اظہار کیا۔ بعد میں سوال کیا پھر کیا ہوا، تو کہا کہ علی ابن ابی طالب کو خلیفہ چن لیا گیا ہے۔ تو ان محترمہ کے پاؤں سے زمین نکل گئی، میری پلاننگ تھا طلحہ خلیفہ بنے، یہ تو علی آ گئے، تو فائدہ کیا ہوا اس کو مارنے کا اتنا؟ تو یہیں سے محترمہ کہتی ہیں کہ عثمان مظلوم مارے گئے، آؤ علی سے انتقام لیں۔ یہاں سے انہوں نے کرتہ عثمان اٹھایا کہ آؤ علی کے خلاف فوجوں کو جمع کیا جائے، یہ بنیاد تھی جنگ جمل کی۔ تب اس بیچارے سادے مومن نے کہا، سادے مسلمان نے کہا کہ آقا جنید جمشید نے کہ اللہ مغفرت فرمائے کہ بلا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا میری بات کا بالکل یقین نہ کیجیے گا، پورا احتمال دیجیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے ایسی باتوں کو، لیکن تحقیق کریں۔ اب آپ بتائیے کہ ایسی خاتون کے بارے میں کہ جو مولا امیر المومنین سے جنگ کر رہی ہیں، کیوں کہ جس کو مروایا ہے اس کے ہاتھ میں پاور نہیں آئی، علی کے پاس آ گئی تو علی سے جنگ کر لو، کیا کہنا چاہیے ایسے کے بارے میں؟ 10,000 سے 36,000 لوگ مروا دیے۔ لیکن جو سب سے پہلا حملہ ہوا عالم اسلام میں، بہت گڑبڑ ہوئی ہے، اس کو عام طور پہ چھپایا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلا ظلم ہوا ہے وہ اشرف الانبیاء پہ ہوا ہے کہ حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی۔ جو سب سے پہلا ظلم ہوا ہے عالم اسلام میں وہ جناب سیدہ پہ ہوا، یعنی پورے عالم اسلام میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی وہ کون سی جنگ ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اختلاف ہوگا اس سے، نا کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ فرض کریں جی کوئی پروگرام ہو رہا ہے عالم اسلام میں، بعد رسول اللہ سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی؟ جنگ جمل ہوئی۔ کس نے شروع کی؟ کوئی چائنا سے خاتون آئی تھی، رومن امپائر کی خاتون آئی تھی، بیزنٹائن کی امپائر کی خاتون آئی تھی نا، زوجہ رسول تھی۔ کتنے افراد مارے گئے؟ 10,000 سے 36,000۔ کیا اب اس کو بیان نہ کیا جائے؟ یعنی ہم ہیں یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ نے امام حسین کو مارا، ہم نہ بتائیں کہ مولا علی کے خلاف فوج کون لائی تھی؟ یہ بڑا شور مچایا جاتا ہے جی شیعوں نے امام حسین کو مار دیا۔ جب شیعہ امام حسین کو مار رہے تھے تم لوگ کہاں تھے؟ تمہارے نبی کے نواسے کو مارا جا رہا تھا، تم لوگ کہاں تھے؟ تم تو آج بھی اپنے نواسے کا ذکر نہیں کرتے، اس کے قاتلوں کا ذکر کرتے ہو۔ تو عالم اسلام کی جو بقا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اہل بیت کے ذکر سے ہے، اہل بیت کے فضائل سے نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ جو ہمارے یہاں یہ ڈوز دیا جا رہا ہے نا، فضائل فضائل فضائل، یہ غلط ڈوز ہے۔ فضائل کے ساتھ دشمن کے رذائل۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ ایک اللہ ہے جب تک باقی تمام جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کیا جائے۔ کوئی فائدہ نہیں ایک اللہ کو ماننے کا، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی وجہ سے وہ لوگ کہتے تھے کہ تم ہمارے جھوٹے خداؤں کا ہے محمد انکار نہ کرو، یعنی کیا مراد ہے؟ ہمارے تو ویسے ہی 360 کہتے ہیں، لیکن 360 نہیں تھے یہ، 360 تو بڑے بڑے بت تھے مختلف قبیلوں کے، باقی چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹیاں تو ہوتے تھے ان کے پاس بہت۔ یعنی اتنی ہمارے پاس گنجائش ہے، ایک آدھ تم بھی لے لو، کون؟ چھوٹے سائز کا ہو، پیتل کا ہو، لکڑی کا ہو، ہم تم کو اچھی VIP جگہ بھی دے دیں گے، تمہیں بھی اچھے بت کی دے۔ مثلا وہ اگر کہتے ایک اللہ کا بت بھی بنا دیا جائے بڑے سائز کا، وہ کہتے صحیح کون سی جگہ چاہیے؟ VIP جگہ چاہیے تو یہ والی لے لو۔ لیکن رسول اللہ کا مسئلہ یہ نہیں تھا، ان کا مسئلہ اور دشمنوں کا مسئلہ بھی کیا تھا؟ لا الہ تھا۔ جب تک تمام جھوٹے خداؤں کا انکار نہ ہو جائے تو الا اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔
یہ جتنی بھی نعتیں پڑھ لی جائیں رسول اللہ کے لیے، لیکن ان کو حجر و ہذیان اور بکواس والے کا دفاع کیا جائے تو ان نعتوں کا کچھ نہیں نکلنا۔ جتنا بھی کوئی کہہ دے میں تو پنجتن کا غلام ہوں اور ساتھ میں دوسری بغل میں قاتلوں کو بٹھایا ہوا ہو، تو کچھ نہیں غلامی شلامی۔ مولا امیر المومنین کا ذکر جب فائدہ دے گا، فضائل جب فائدہ دیں گے کہ جب ان کے دشمنوں سے برات کی جائے۔